السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان اور جن کی کو راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی، اس پر ایمان لانے اور عمل کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکینہم، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کی تباہ شدہ گھروں سے یقیناً واضح ہو چکی ہے۔ عاد اور سمود، عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، عاد ہود علیہ السلام کی قوم، اور سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اور یہ دونوں قوموں کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی کون سی بات کا انکار کیا؟ کہ تمہارا خالق اور مالک ایک ہے، ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے، اور عبادت اس کی ہوگی، اس بات کا انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، انہوں نے نبی کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اور ظلم اور ستم کو بند نہیں کیا۔ انکار انبیاء علیہ السلام، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دو چیز لے کر کے آتے ہیں، ایک تو اللہ رب العزت کی معرفت اور دوسرا ظلم سے روکنا۔ تو نہ انہوں نے اللہ رب العزت کو قبول کیا، اللہ کی معرفت کو جان کر کے، اللہ کی پہچان کر کے، اللہ کو پہچاننے کے بعد نہ انہوں نے اللہ رب العزت کو واحد ہونے کے حیثیت سے قبول کیا، اور نہ ہی انہوں نے ظلم کو بند کیا، جو یہ انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اور یہاں سے پچھلی ہی کلاسز سے ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، کہ ہر دور میں انبیاء آئے اور انبیاء نے لوگوں کو ظلم سے روکا ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کے ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان کے تعلق سے انہیں سمجھایا ہے۔ جن لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا، ان کی زندگی کے اندر ایک غیر معمولی فرق آیا، اور توحید اسلام کا ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کی شخصیت کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، جو انسانیت کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے سوچنے، سمجھنے، رہن سہن، ہر چیز کا انداز بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ساری کائنات کے خالق اور مالک سے ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر آپ کا تعلق، آپ کی سنگت جیسے لوگوں سے ہوگی، جس سے ہوگی، آپ کی شخصیت کے اندر وہ چیز جھلکے گی۔ اور کسی شخص کی شخصیت، کسی شخص کا تعلق خالق کائنات سے ہو جائے، وہ اس کی معرفت حاصل کر لے، وہ اس کا بندہ بن جائے، تو اس کی زندگی کے اندر ایک غیر معمولی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت سے نہیں جڑتا، تو پھر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسانیت کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ سب کرتا ہے۔ تو بہرحال عاد اور سمود نے یہی کیا۔ آئے دیکھتے ہیں، اور عاد اور سمود کو، اور یہ بات تمہارے لیے ان کی
گھروں سے یقیناً واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسے ہلاک کیا. ان کے تباہ شدہ گھروں کو دیکھ کر کے تم سمجھ سکتے ہو. یہ گھر ہمارے سے بہت دور ہے لیکن مکہ والوں سے قریب تھے. اب ہم سے جو لوگ قریب ہیں ہم ان کو دیکھ کر کے عبرت لے سکتے ہیں کہ کیسی کیسی بادشاہت اور کیسے کیسے محلات اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے. لیکن اب خاندانوں کا بھی پتہ نہیں. ہم اپنے آس پاس جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو تہ و بالا کر دیا, کیسے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر کے اور ان کے خاندانوں تک کو, ان کی نسلوں تک کو اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بھی یہی کیا جو آگے آنے والا ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کے لیے ان کے اعمال ان کی نظر میں مزین کر دیے تھے. یہاں سے ہم اپنے آپ کو اس آیت کے اوپر رکھ کر کے سوچیں گے کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. یہ دوسروں کو سمجھا دینے کے لیے ہی نہیں اور یہ دوسروں کے ہی واقعات نہیں ہیں, یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہے اور اس میں ہمارا ہی ذکر ہے. تو ہم غور کرتے ہیں اس بارے میں. اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے. اب ہم جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں اور سب اپنے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے کہ ہم جو بھی نافرمانی کرتے ہیں اس کو شیطان نے کتنا پرکشش بنا کر کے, کتنا اٹریکٹیو بنا کر کے ہمارے سامنے لایا, کتنا خوبصورت, کتنی لذت اس کے اندر محسوس کراتا ہے شیطان. جیسے کوئی اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو فجر کے وقت کی ہی نیند اس کو سب سے اچھی لگتی ہے. شیطان نے اس کے اندر ایسا اٹریکشن, اس کے اندر ایسی جاذبیت یا مزہ رکھا ہے کہ اسی وقت کی نیند سب سے پیاری لگتی ہے, اسی وقت بستر سب سے اچھا لگتا ہے. کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے اندر اس کو بہت زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. کوئی غیبت کرتا ہے, کوئی کسی کے اوپر بدگمانی کرتا ہے, بدگمانی بھی جرم ہے, بدگمانی کرتا ہے کہ اس نے ضرور ایسا کیا ہوگا, وہ ایسا ہوگا, وہ ایسا ہوگا, اس چیز میں اس کو بہت لذت آتی ہے. کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے, اس کے اندر اس کو لذت آتی ہے. جب کیونکہ کسی کو کوئی حقیر سمجھتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو وہ بہت اعلیٰ سمجھ رہا ہے. کسی کو حقیر سمجھنا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے. تو ہمارے اندر ان میں سے جو بھی چیزیں ہیں, کوئی حرام چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو وہ ہمیں شیطان نے اتنا مزین کر کے, اتنا خوبصورت بنا کر کے اور اتنی اس کے اندر لذت, اتنی مٹھاس, اتنی جاذبیت اس کے اندر پیدا کر کے ہمارے سامنے اس کو لے کر کے آیا. ہم سب اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لیں گے یہاں پہ کہ کون سا گناہ ہے. فوراً اللہ رب العزت نے ذہن ایسا دیا ہے کہ سب کا ذہن اپنے اپنے گناہ تک پہنچ گیا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں. اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے, پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا. اب سیدھی راہ سے وہ رک گیا کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگا تو گویا کہ اللہ رب العزت کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرے راستے میں چلا گیا. اب شیطان نے اس کو دوسرے راستے میں لگایا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسے صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے, اس لیے اس نے دوسرے راستے کو خوبصورت بنایا. وہ ساری چیزیں جو غلط راستے سے ہوتی ہے وہ سیدھے راستے سے ہو سکتی ہے, لیکن لذت شیطان نے دوسرے راستے میں اس کو لگا دیا. کیوں لگا دیا دوسرے راستے میں؟ کیونکہ وہ اسے صراط مستقیم سے روکنا چاہتا تھا. یہاں فرمایا اللہ نے پھر اس نے انہیں سیدھے راہ سے روک دیا. دیکھیے دو ہی چیز ہے, کسی وقت یا تو ہم سنت کی پابندی کر رہے ہیں یا بدعت کر رہے ہیں, یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, اگر ہم بیٹھ کر کے سنت طریقے سے سیدھے ہاتھ سے اور سامنے سے بسم اللہ کہہ کر کے کھا رہے ہیں تو یہ سنت ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, اس سے اللہ راضی ہوگا. اسی کھانے کو اگر ہم کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں, چلتے چلتے کھا رہے ہیں, جیسے جانور کھاتے ہیں چلتے چلتے کھڑے ہو کر, تو یہاں سے ہم نے سنت کو ختم کر دیا. اور جب سنت ختم ہو گئی تو راستہ بدل گیا, پھر ہم شیطان کے راستے پہ چلنے لگے. اور اسی طریقے سے سارے اعمال ہیں, تو اس نے سیدھے راستے سے اس کو روک دیا. اب یہاں پہ غور کرنے والی بات, وَكَانُوا مُسْتَبْصِرُونَ, حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے, انہیں سمجھ تھا. دیکھیے کیسی آیت ہمارے اوپر پوری فٹ ہو رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو جرم ہم کر رہے ہیں وہ جرم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم شیطان کے جال میں اس بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. ایسا قبضہ ہے اس کا ہم پر, ایسا کور کر کے رکھا ہے اس نے ہمیں. یہ شیطان کا قبضہ
آصب کے اثر اس کو کہتے ہیں کہ اثر تو سب کو ہوتا ہے، سب کو وہ برگلاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اوپر وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اور مسلط کس کے اوپر ہوتا ہے یہ بھی ہم نے قرآن میں پڑھ چکے، کہ جو اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب وہ ایسا مسلط ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کام کو کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر مزہ محسوس ہو رہا ہے، سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے، لذت آ رہی ہے، پرکشش ہے۔ وہ انجام سے بات کو شروع کیا تھا، پھر سے دیکھیں انجام کیا ہے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں کے یقیناً واضح ہو چکی ہے۔ ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا، اور اس کے ہلاک کرنے کی دلیل بھی اللہ نے دیا کہ جا کر کے دیکھ لو، ان کی بستیوں کو جا کر دیکھو کیسے ہم نے ان کو تہ و بالا کر کے رکھا ہے۔ کیوں کیا ایسا؟ ظلم نہیں کیا اللہ نے، اس لیے کیا، اور شیطان نے ان کے اعمال کے لیے انہیں مزین کر دیا تھا، شیطان نے ان کے عمل کو بہت خوبصورت ان کے لیے بنا دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں تھے، پھر اس نے انہیں سیدھے راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے، وہ سمجھ رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ تو جو سمجھ بوجھ کے بنیاد پر غلط کام کرے گا تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اور صحیح اور غلط کسے نہیں پتا؟ آگے کی کلاس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی ایک جگہ، اور سب سے زیادہ قسم وہیں کھائی، سورہ نمبر 91 ہے، جس میں اپنی ذات کی قسم 3 بار کھائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے انسان کے اندر، مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، کیونکہ مومن اور مسلمان تو قرآن پڑھتا ہے نا، میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں۔ کسے نہیں پتا کہ سورج چاند زمین اور آسمان کا بنانے والا پتھر نہیں ہو سکتا؟ کسے نہیں پتا کہ سورج چاند اور زمین اور آسمان کا بنانے والا کوئی پیڑ نہیں ہو سکتا؟ کسے نہیں پتا کہ سورج اور چاند اور زمین اور آسمان کا بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا؟ صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں میں نے انسان کے اندر۔ بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پر کھڑا کیا۔ تو صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے ہمیں عمل کی آزادی اللہ رب العزت نے دے دیا۔ اب وہ ہمارا ایگزام لے رہا ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جانتے تھے، اس کے باوجود یہ کہا۔ اور اب دوسری قوم کے بارے میں، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ یہاں تک غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر ہوا قارون کا، فرعون اور حامان کا، اس کے بعد قارون کون ہے؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کی خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کی خالہ اور چاچا کا بیٹا، دین کے اندر پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہ مسلمان آباد ہوئے تھے مصر آ کر کے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اسے دولت سے نوازا تو دولت کا غرور اس قدر آ گیا کہ یہ ہدایت سے اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا، اور اس قدر دولت کی ایک جماعت لے کر کے اس دولت کی چابیوں کو چلتی تھی، اس کے خزانے کی چابیوں کو۔ تو یہ ہے وہ قارون کہ اس قدر دولت جب آتی ہے تو اور بھی چیزیں آتی ہیں، عزت آتی ہے، نعمتیں آتی ہے، دوسری دنیا کی چیز، جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قارون تھا، اور فرعون یہ مصر کا بادشاہ، اور حامان یہ مصر کے بادشاہ فرعون کا وزیر، یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اتنی بڑی بڑی بادشاہت کے مالک، اتنی بڑی بڑی دولت کے مالک ہونے کے باوجود کوئی پانی میں غرق کر دیا گیا، کوئی زمین میں دھسا دیا گیا۔ ہمارا بھی اور ہر کسی کا انجام ایک نہ ایک دن اس دنیا سے خاتمہ ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بہتر کر دے، یعنی ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے، خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے، ورنہ خاتمہ تو سب کا ہے۔ کوئی پانی میں جا کر کے ختم ہوگا، کوئی زمین میں جا کر کے ختم ہوگا، جب دفن ہوگا تو جا کر کے وہاں ختم ہو جائے گا۔
تو ان کو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا. اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ انہیں کچھ پتا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان لوگ کچھ جانتے نہیں تھے. ان کے دور میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے تعلق سے بتایا تھا، اور اپنی حق ہونے کی دلیل انہوں نے معجزہ دکھا کر کے بھی بتایا تھا. آپ کے اور میرے دور میں کون آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاؤں کے سردار امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ذریعے سے کیا ہمیں پتہ نہیں چل گیا کہ کیا حقیقت ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، قبر کی حقیقت کیا ہے، حشر کی حقیقت کیا ہے، جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی ان کے پاس آ چکے تھے، پھر انہوں نے زمین میں تکبر کیا. نبی کے آ جانے کے بعد، حق کی معرفت پہچان ہو جانے کے بعد، انہوں نے زمین میں تکبر کیا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی کلاس میں ایک حدیث کے حوالے سے ہم نے سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تکبر کی قباحت کے بارے میں، تکبر کی برائی کے بارے میں جب نبی مکرم نے بتایا تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو پھر تکبر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں بتایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو. اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی. تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرو یا کسی کو اپنے سے حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے. اب یہ تکبر میں ہم کہاں تک ہیں؟ ہم کتنی اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تکبر کیا تھا، اس نے غرور آیا تھا اس کے اندر، اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا تھا. کیا کیا تھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا. اس جگہ بھی اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں تو کس قدر نافرمانی اللہ رب العزت کی، اور ہم اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمتر سمجھنے کو تیار نہیں. ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. جاتی برادری کا اگر معاملہ ہے تو صاحب ہم سید ہیں، ہم سیخ ہیں، ہم پٹھان ہیں، اور وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، دوسرے کو ہم برا سمجھ رہے ہیں. یہ جہالت کی باتیں ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں، بدائی کا حج یعنی اپنی امت کو آپ وصیت اور نصیحتیں کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ میں دور جہالت کی ان رسموں کو، یہ حسب اور نسب ماننا کہ وہ نیچ ذات کا ہے اور یہ اونچی ذات کا ہے، وہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اس چیز کو میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کرتا ہوں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے اس کو قبرستان میں دفن کیا. قدموں کے نیچے دفن، اللہ کے نبی کے قدم کے نیچے دفن کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس بدتمیز مسلمان نے وہاں سے اسے اکھاڑا ہے اور نکال کر کے لے کر کے پھر اپنے گھر میں آئے. قبرستان سے اکھاڑا نہیں، اس کی اتنی ضرورت کہ نبی مکرم کے قدم کے نیچے سے اس کو نکال کر کے لایا. اور جب کوئی رشتہ آتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ اپنا نسب بتاتا ہے، میں سید ہوں. اور کوئی اپنی دولت کے غرور میں ہے، کسی کو غریب سمجھ کر کے اس پہ اوپر ہنس رہا ہے، اسے حقیر سمجھ رہا ہے. کوئی اپنے علم کے غرور میں ہے کہ میں علم والا ہوں اور وہ جاہل ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ علم والا نہیں ہے. کوئی غریب ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی نیچی جاتی کا ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ تکبر. اچھا، ایک اور آپ چیز غور کریں، انسان کسی کے اوپر ظلم کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اپنے آپ کو اس نے بہتر سمجھا اور پھر دوسرے کو وہ تانے دیتا ہے، دوسرے کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائے گا، یعنی وہ اپنے کیریکٹر کو بہت اچھا سمجھتا ہے. دوسروں کے اندر برائی نکالے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے. یہی کیا تھا ابلیس نے کہ میں اس کو سجدہ کروں،
یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے ہوں، آگ کی صفت اونچے اٹھنا ہے، یہ میری راکھ ہے، میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، یہ ابھی پیدا ہوا ہے، اور یہ ساری چیز اس کے اندر، یہ جو سوچ تھی بالکل صحیح تھی، لیکن صحیح اس کے اپنے حد تک تھی کہ اس کی نظر میں صحیح اچھا ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے. جیسے ہماری نظر میں اچھا ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے، ہماری نظر میں اچھا ہونے کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ہماری نظر میں اچھا ہونے کے لیے زیادہ دولت مند ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے اچھے نسب والا ہے، اچھی خاندان والا ہے. لیکن ہمارے خالق اور مالک کی نظر میں کون بہتر ہے؟ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بہتر ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، جو اللہ رب العزت کا زیادہ ڈر رکھنے والا ہے. ڈر یعنی اللہ کی جسے زیادہ معرفت ہے، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اس کی ایسی محبت ہے اس کو اللہ کی کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے. تو جو سب سے زیادہ ڈر رکھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے. ہم اپنے طور پہ کسی کو بھی بہتر سمجھیں. تو ان کی بربادی کی جو وجہ تھی ان قوموں کی، اس کو سمیٹ کر کے ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے لا دیا کہ وہ تکبر کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے تکبر کیا تھا. اور تکبر، حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ تکبر یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے حقیر سمجھیں، کسی بھی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد، کسی بھی بنیاد پر ہم کسی سے، اپنے جسم کی بنیاد پر، کہ وہ پیر سے اپائج ہے، ہاتھ سے اپائج ہے، یہ آنکھ نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں. تو کسی بھی اعتبار سے اگر ہم نے کسی کو حقیر سمجھا، یہ تکبر ہے. یا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تکبر ہے. اللہ ہم کو اس تکبر سے بچائے. پھر انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے. تو ایسا شخص عذاب سے بچ کر کے نہیں نکل سکتا. اس دنیا کے اندر عذاب سے بچ کر کے نہیں نکلے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا. یہ تھا ان کا گناہ، اور ان کے گناہ پر ہم نے ہر ایک کو پکڑا. اور صرف اسی دور میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور اس کے بعد والے دوروں میں بھی، اور آج تک آپ دیکھتے چلے آئے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی پکڑ آج بھی جاری ہے. تو پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا. چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی آندھی بھیج دی. پتھروں کی آندھی کس میں بھیجی؟ لوط علیہ السلام کی قوم پہ، کہ نشان لگے ہوئے پتھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھیجا. ایسی پتھروں کی آندھی، پتھروں کی بارش کر کے ان کو تباہ اور برباد کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا اور الٹا کر کے پٹک دیا. اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگاڑ نے آ لیا. دوسرا عذاب، چنگاڑ، عذاب، آواز کا عذاب. اور آواز کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے. اور اسی آواز کے عذاب سے دنیا کا خاتمہ ہوگا. دنیا کا خاتمہ اسی آواز کے عذاب سے ہوگا کہ سور پھونکنے والے فرشتے جب سور پھونکیں گے، ایک آواز ہونا شروع ہوگی، اور وہ آواز بڑھتے 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 ہر چیز کو پھاڑنا شروع کر دے گی. آپ غور کریں، جب آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور جب وہ آواز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ آواز اس قدر بڑی کہ اس آواز کے ذریعے سے ان کو تہو بالا کر دیا گیا. یہ دوسرا قسم تھا عذاب کا. اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا. زمین پھٹ گئی اور اس کے اندر یہ دھس گئے، اس کے اندر یہ تباہ اور برباد کر دیے گئے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے بھوکمپ آتے ہیں اور لوگوں کو دھسا دیا جاتا ہے. اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا. یعنی پانی آیا، جیسے فرعون، حامان اور اس کی پوری قوم چند لمحے میں، جن کی بہت شان و شوکت تھی، جن کو اپنی دولت کا، اپنی خوبصورتی کا، اپنے جسم کا اور اپنی نسب کا بڑا غرہ تھا، غرہ یعنی غرور تھا، منٹوں کے اندر اللہ رب العزت نے ڈبا دیا. نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کو تانے دیتے تھے، پارسا کہتے تھے، بہت زیادہ پارسا بن رہے ہو، بہت زیادہ پاک بن رہے ہو. اللہ رب العزت نے ڈبا کے ختم کر دیا. یہ چوتھے قسم کا عذاب تھا. اور ان پر ظلم کرنے والا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟
جو ہم نے اوپر پڑھا آیت نمبر 29 میں، اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ ہم تکبر کریں، تو اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں، ہماری ہی بربادی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرے یا کسی اور سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، یہیں سے ہم تباہ اور برباد ہوتے ہیں، کیونکہ سیکھنا پھر بند ہو جاتا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنا بند ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے تو پھر اس سے کچھ نہیں سیکھیں گے، پھر اس سے کوئی نصیحت اور وصیت حاصل نہیں کریں گے، پھر آپ کی یاترا رک جائے گی، آپ کا علم رک جائے گا۔ ایسی اور اس کی بہت ساری اور بھی برائیاں ہیں، وقت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ آیت نمبر 41، مثل الذین، اللہ رب العزت یہاں پہ مثال بیان کر رہا ہے۔ مثال کیوں بیان کر رہا ہے؟ کسی بات کو سمجھانے کے لیے، اور یہاں پر اللہ رب العزت توحید کو سمجھا رہا ہے اور شرک کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ سمجھانے کا انداز اللہ رب العزت کے رحیم ہونے کی دلیل ہے، اس کی محبت کی دلیل ہے؟ کئی انداز سے وہ ہمیں سمجھاتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بربادی سے ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ کبھی اپنے احسان یاد دلا کر کے ہمیں سمجھاتا ہے، کبھی اپنی نشانیوں کو دکھا کر کے ہمیں سمجھاتا ہے، سورج چاند زمین آسمان نشانیوں کو دکھا کر کے سمجھاتا ہے، کبھی عذاب سے ڈرا کر کے ہمیں سمجھاتا ہے، جیسے اس کے پہلے قوموں کے بارے میں دکھا دکھا کر کے اب ہمیں اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے، کبھی نیک اور بد لوگوں کے انجام کو دکھا کر کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا انجام تھا، یہ بد لوگوں کا انجام تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت اگزامپل دے کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے، اور کہیں تو اللہ رب العزت قسم کھا کر کے سمجھاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر محبت کرتا ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے کس قدر اینگل سے، کس قدر زاویے سے، اینگلوں سے اللہ رب العزت ہمیں توحید کی معرفت سکھاتا ہے، توحید سمجھاتا ہے، توحید سکھاتا ہے، اپنی پہچان کراتا ہے ہمیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر ہم نہ پڑھیں اللہ کے کلام کو، نہ جاننے کی کوشش کریں، نہ سیکھنے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارا ہی مقدر پھوٹا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم بہت اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کوئی کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اصل میں اللہ رب العزت کی بات ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ کا کلام کہتے ہیں نا، کلام کرنا ہے نا، کلام بات کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس اگر صبح سے شام تک قرآن ہم نہیں پڑھ رہے تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ایسا نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہم سے بات کرے، وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اللہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں ہم الجھے ہوئے، شیطان کے ہم راہ پر چل رہے ہیں، تو اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے۔ ہماری برائی یہ ہے کہ اللہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت ایک مثال دے کر کے اپنی توحید کو سمجھاتا ہے، اور مشرک کو سمجھاتا ہے کہ شرک کیا ہے، اور جو وہ آستھا جس چیز پہ رکھتا ہے، جس چیز پہ اس نے آستھا رکھا ہوا ہے، وہ کتنی کمزور ہے، اور یہ شخص کیسا ہے۔ یہ تینوں چیز اللہ رب العزت نے یہاں سمجھایا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ سورہ عنکبوت اسی کے اوپر پڑھی ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا جس نے پکڑ لیا، بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اولیاء کارساز، اولیاء جمع ہے ولی کی، تو اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ کارساز اور ولی صرف اللہ ہے، وہی حاجت روا ہو سکتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کارساز نہیں۔ کارساز کام بنانے والا، اور کام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کام ہوتا ہے جو ہماری پریشانیاں ہیں اس کا ٹھیک کرنے والا، جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والا، اور ایک ہوتی ہے ہماری ضرورتیں، تو ان ضرورتوں کا دینے والا، یہ ہوتی ہے حاجت، ضرورت۔
تو ضرورت کا دینے والا اور مشکل کا دور کرنے والا، اس کو کہتے ہیں کارساز، بگڑی بنانے والا۔ تو بگڑی بنانے والا یہ ہے اولیاء، یہ ہے ولی۔ تو اللہ کے علاوہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنا لیا۔ اب کسی اور کون ہے؟ یہ اللہ تو ایک ہے، تو اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کسی ہے، سب کوئی اور ہے۔ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اور خالق، مخلوق جو ہوتی ہے وہ خالق کے ہمیشہ محتاج ہوتی ہے۔ ہم نے بھی اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ ہماری محتاج ہے۔ کوئی مشین بنائے ہے، کوئی کمپیوٹر بنائے ہے، ہمارا محتاج ہے، بٹن نہیں دبائیں گے نہیں دب سکتا، چل نہیں سکتا۔ تو یہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی محتاج ہے، تو ہم نے محتاج کو کارساز بنا لیا۔ تو ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اس کا ایگزامپل جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنا لیا ہے، کمثلی، اس کی مثال کی طرح ہے، عنکبوت، مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، تو یہ مکڑی کی طرح ہے یہ شخص۔ پھر آگے فرمایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ گھر ہر کسی کا ہوتا ہے، پرندوں کا ہوتا ہے، جانور کا ہوتا ہے، انسان کا ہوتا ہے، تو گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں، مکڑی کیا اپنے اس گھر سے، جو اس کا چھتا ہوتا ہے، جو اس کا گھر ہوتا ہے، جو اس کا جال ہوتا ہے، کیا وہ آندھی سے بچ پاتی ہے؟ کیا وہ بارش سے بچ پاتی ہے؟ کیا وہ ٹھنڈ سے؟ کیا وہ گرمی سے؟ گھر کیوں بناتا ہے انسان؟ گھر بولتے ہی ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ اس گھر کے اندر آ گئے یعنی ہم سیف ہو گئے، دشمنوں سے، ٹھنڈ سے، بارش سے، گرمی سے سکون و اطمینان مل گیا، ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ یہ گھر کیسا ہے؟ مکڑی کو نہ دشمن سے بچا سکتا ہے، نہ ٹھنڈ سے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 597۔ ان کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو مکڑی کے گھر سے وابستہ ہو جائے۔ وابستہ ہو جائے یعنی اپنی نسبت اس نے مکڑی کے گھر سے کر لی۔ یہ مشرک ایسا ہے، اس نے اپنی نسبت خالق کائنات سے نہیں کیا۔ خالق کائنات کے علاوہ جس کسی سے بھی اس نے اپنی نسبت کیا ہے، وہ اس کی اپنی طاقت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی اپنی ڈگری ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی اپنی صلاحیت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اپنا کوئی پیر اور مرشد ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی کوئی دیوی اور دیوتا ہی کیوں نہ ہو، جس کسی کو بھی اس نے، دیوتا کہتے ہیں عربی میں فرشتے کو، فرشتہ عربی میں کہتے ہیں اور سنسکرت میں دیوتا۔ بھگوان جو بھوگ سے پیدا ہو، کوکھ سے ہو، جو بھگوکتا دھارن کر لے، جو رنگ میں رنگ جائے، اس کو بھگوان کہتے ہیں، اور بھگوان کہتے ہیں انبیاء کو، نبی کو۔ اور ایشور سنسکرت میں اس کو کہتے ہیں جو سارے برہمانڈ کو جس نے بنایا ہے، یعنی اللہ کو۔ اور رشی منی یہ ہے اللہ کے ولی، لیکن سب کو ایک جیسا ملا دیے، سب کو ایک ہی درجے میں لے کر کے آ گئے۔ بہرحال یہ ایک لفظ آ گیا اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دیا۔ تو اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی کارساز بنا لیے تو اپنے آپ کو انہوں نے وابستہ کر لیا، اپنے آپ کو انہوں نے جوڑ لیا ہے، اپنے آپ کو اس سے ملا لیا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کے علاوہ جس کسی سے بھی ہم نے اپنے آپ کو ملا لیا ہے، چاہے نبی سے ملا لیا ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی بڑے سے بڑے ولی سے ملا لیا ہو، چاہے جبرائیل علیہ السلام سے ہی کیوں نہ ملا لیا ہو، چاہے آسمان سے اور چاہے سورج سے ہی کیوں نہ ملا لیا ہو، کسی پتھر اور کسی پیڑ سے ہی کیوں نہ ملا لیا ہو۔ میٹھا نیم کا پیڑ ہر جگہ ملے گا آپ کو بڑے شہروں میں، تو کسی پیڑ سے ہی اپنی نسبت نہ کر لی ہو، اللہ کے علاوہ جس کسی سے بھی اپنے آپ کو آپ نے وابستہ کیا ہے، جوڑا ہے، ملایا ہے، جس سے آستہ بنا کر کے رکھے ہو، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ وہ مکڑی کا جال ہے۔ مکڑی کا جال نہ تمہیں دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ تمہیں دشمن سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے بچا سکتا ہے، نہ ٹھنڈ سے بچا سکتا ہے۔
اور یہاں تک کہ اگر آپ سلپ ہونے لگے ہیں اور اس کو پکڑ لیے تو ایک مصیبت ہو جائے گی۔ اور مکڑی کا جال کیا کرتا ہے؟ جب کوئی چیز اس میں جا کر کے پھنستی ہے تو وہ الجھتے چلے جاتی ہے اور آخر میں جا کر کے وہ مکڑی کا شکار بن جاتی ہے۔ بہت غور کریں آپ اس ایگزامپل پر، اور پوری زندگی کو آپ اس کا مطالعہ کریں مکڑی کی اور اس جال کی، آپ کو کہیں سے کہیں تک کوئی خیر نظر نہیں آئے گی۔ دوسرے جو گھر ہوتے ہیں وہ دوسرے جانوروں کے بھی کام آتے ہیں، جیسے چوہے کا اگر گھر ہے تو وہ سانپ بھی اس میں رہ سکتا ہے، کسی دوسرے کا گھونسلہ ہے تو کوئی دوسرا بھی جا کر کے رہ سکتا ہے، شیر ہی کی گفا کیوں نہ ہو، اگر ہم آندھی اور طوفان میں پھنس گئے تو وہاں پہ جا کر کے ہم پناہ لے سکتے ہیں۔ ہر کوئی جگہ کسی کے کام آتی ہے، لیکن یہ کس کے کام آتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہم نے کسی سے بھی ہم نے اپنی آستھا کو جوڑ کر کے رکھے، وہ ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں آ سکتا، بلکہ وہ ایک مصیبت ہے۔ اگر مکڑی کا جال ہم پہ لگ جائے تو ایک مصیبت ہے، کسی چھوٹے موٹے کیڑے میں لگ جائے تو وہ اس کیڑے کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑتا ہے، ایسا الجھاتا ہے اور آخر میں جا کر کے وہ مکڑی کا نوالا بنتا ہے۔ اور بڑے بڑے جال اگر آپ دیکھیں جنگلوں میں، افریقہ وغیرہ کے جنگل میں، تو وہ تو انسان کے لیے بھی بہت بھاری ہوا کرتے ہیں۔ پھر سے دیکھیں تفسیر ابن کثیر کیا فرماتے ہیں، ان کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو مکڑی کے گھر سے وابستہ ہو جائے، یعنی اپنے آپ کی نسبت اس نے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے اپنی نسبت مخلوق کے دربار کی طرف کر دی۔ اللہ اکبر، سوچیں آپ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے اس نے محتاج کے دربار کو اپنا دربار بنا لیا، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، جبکہ سب اللہ کے در کے منگتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاؤں کا قصہ آپ پڑھ رہے ہیں، ہر نبی اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر نبی۔ اور بھی اگر دوسرے مذہب میں دیکھیں تو ہر کوئی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا ہے، کس کے سامنے؟ کوئی اور ہے، وہ ہے خالق کائنات۔ اس نے بتا دیا دعا مانگ کر کے، ہاتھ جوڑ کر کے، کہ کوئی اور ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، نیلے گگن کا سوامی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر، اور ظاہر ہے کہ مکڑی کا گھر کسی کے کچھ کام نہ آ سکے، کسی کے کوئی کام نہیں آتا۔ اگر انہیں اپنے اس حال کا علم ہو جائے، جو وہ کر رہے ہیں اسے اس حال کا علم ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست نہ بنائے۔ اگر انہیں یہ حقیقت پتہ چل جائے تو پھر وہ، یعنی اللہ کی معرفت اگر انہیں ہو جائے، پہچان انہیں ہو جائے، اور مخلوق کے بارے میں وہ جان لے، تو پھر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جیسے کسی کے پاس موبائل ہے اور موبائل سے اس نے فون پہ بات کیا، اور بات میں اس نے ایک زمین کا سودا کیا اور 1 لاکھ کا پروفٹ ہو گیا۔ اب جب 1 لاکھ کا پروفٹ ہوا اور اس کے سامنے 1 لاکھ آئے تو 50,000 روپے وہ موبائل کے سامنے رکھ کر کہے کہ حضرت موبائل رحمت اللہ علیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے میرا یہ کام ہوا، اور 50,000 روپے وہ موبائل کے سامنے رکھ دے، کیا کرے گا ایسا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے، میں اگر بٹن نہیں دباتا یہ نہیں چلتا، میں اگر بیلنس نہیں ڈالتا تو یہ نہیں چلتا، یہ ایک مخلوق ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، کیونکہ اسے معرفت ہے اس کی حقیقت وہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی حقیقت، اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی جان لے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور مخلوق کی حقیقت کو جان لے کہ مخلوق کیا ہے، کیسی اللہ کے سامنے محتاج ہے، وہ اپنی زندگی اور موت کے لیے محتاج، اپنے رزق کے لیے محتاج، کھڑے ہونے کے لیے زمین کی محتاج، سانس لینے کے لیے ہوا کی محتاج، کھانے کے لیے رزق کی محتاج، ہر مخلوق محتاج ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا انسان کو تو پھر وہ ایسا عمل نہیں کرے گا۔ یہ کون بتائے گا اسے؟ جس کے پاس علم ہے وہ بتائے گا، اور جس کے پاس علم ہے اور وہ نہیں بتا رہا ہے تو وہ مجرم ہے، اور مجرموں میں بڑا مجرم ہے۔ جیسے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے توحید کا چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اور اس کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے یہ 12 ہم سن چکے ہیں۔ پھر سے سنیے کیا فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 597، اگر انہیں اپنے اس حال کا علم ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، موبائل کے سامنے حضرت جی کہہ رہے ہیں اس کو، تو اگر انہیں اس کا
تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی اور کو دوست نہ بنائیں، کسی اور کو اولیاء نہیں بنائیں گے، کسی اور کو وہ ولی نہیں بنائیں گے، اپنا کارساز نہیں بنائیں گے۔ ان مشرکوں کے برعکس، اب ان مشرکوں کے برعکس یعنی ان کے علاوہ اگینسٹ میں اب توحید پرست کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک مسلم و مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وابستہ ہوتا ہے۔ اب مومن جو ہوتا ہے اس کا دل صرف اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے، وابستہ ہوتا ہے، اس کی آستھا ہوتی ہے، اس نے گویا کہ ایک مضبوط سہارا تھام لیا، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ ہم پڑھ چکے ہیں غالباً، کہ جس نے اللہ رب العزت کے سہارے کو تھام لیا اس نے بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، کبھی چھوٹے گا نہیں۔ بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے، قبر کے اندر چلے جائیں، آپ سوچ لیں، آپ قبر کے اندر گئے تو کس کا ساتھ ہے؟ کون آ رہے ہیں وہاں؟ میٹھی نیم والے پیڑ، حضرت جی، پیڑ کو بھی حضرت جی کہتے ہیں، جھاڑ کو۔ اور میں کیا کہوں، کس قدر اللہ رب العزت کی شان میں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ چلیے میں کہہ دیتا ہوں، جو شخص کو کوئی چیز کا ہوش نہیں، یعنی اس کو طہارت کا بھی ہوش نہیں، مجذوب ہے یعنی پاگل ہے، نہ اسے کھانے کی تمیز ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، نہ اسے لیٹ بات کی تمیز ہے، نہ اس کو کپڑے کی تمیز ہے، اور پاگل پن کا یہ عالم کہ جو چیز مل رہی ہے وہ اپنے جیب میں بھر رہا ہے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرت دیکھیے ان کی، ولی کہتے ہیں، یعنی اس کو کارساز سمجھتے ہیں، اس کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، جو اپنی بگڑی نہیں بنا پا رہا اس کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ اچھا، دوسرے اینگل سے ولی کا دوسری میننگ یہ لوگ نکالتے ہیں، ولی یعنی اللہ کا دوست، یہ بھی ہے اس کی میننگ۔ آپ کو یا مجھے کوئی یہ کہے کہ تمہارے محلے میں ایک پاگل ہے، وہ تمہارا دوست ہے، کیسا لگے گا ہم کو؟ کہ تم نے مجھے ایسا سمجھا ہے کہ میرا دوست پاگل ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ غور کریں کہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کا دوست کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے بالکل عقل سے پیدل، عقل سے خالی ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جہاں بھیڑ چل رہی ہے وہاں چل رہے، جہاں لوگ دوڑ رہے ہیں وہاں دوڑ رہے۔ ہوش میں آنا ہوگا، ہوش میں، ورنہ جب موت کا فرشتہ آئے گا پھر بچنے کا راستہ نہیں۔ اور جب موت کا فرشتہ آئے گا اور قبر میں اور حشر میں اور جہنم میں یہی آرزو کرے گا کہ کاش مجھے موقع مل جائے اور میں ایک بار دنیا میں چلے جاؤں تو کیا کروں گا؟ پیسے کماؤں گا، دولت کماؤں گا، عزت کماؤں گا، نماز روزہ حج زکات کیا کروں گا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بار اگر مجھے دنیا میں جانے کو مل جائے تو میں ایمان والوں میں ہو جاؤں گا، توحید والوں میں ہو جاؤں گا۔ پڑھ لیجیے آپ قرآن، بار بار یہ آیت ملے گی آپ کہ مجھے ایک بار موقع مل جائے تو میں ایمان والوں میں ہو جاؤں گا۔ ایمان کیا؟ آستھا والوں میں۔ ایمان کا مطلب یہ آستھا ہوتا ہے، آستھا اللہ رب العزت کے اوپر آستھا، اور اس کو توحید کہتے ہیں عربی میں، تو میں توحید والا ہو جاؤں گا۔ تو اس کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ مکڑی کے گھر کی طرح اس کی مثال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے سے جوڑ لیا ہے جو اس کے کسی کام نہیں آنے والا، کسی کام۔ اب آپ غور کریے گا، آپ سب کے لیے ہوم ورک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا پتہ ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے، جہاں جہاں انہوں نے اپنی آستھا باندھ کر کے رکھے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کسی نے اپنی دولت کے اوپر، کسی نے اپنی طاقت کے اوپر اپنی آستھا کو باندھ کر کے رکھا ہے، کسی نے اپنی ڈگری کے اوپر، کسی نے اپنی نوکری کے اوپر، اور کسی نے اپنے باپ کے اوپر، اور کسی نے اپنے شوہر کے اوپر، اور کسی نے اپنے بابا کے اوپر، اور کسی نے اپنے پیر کے اوپر، کسی نے اپنے مرشد کے اوپر، کسی نے پیڑ کے اوپر، کسی نے جانور کے اوپر، کسی نے فلاں کے اوپر، کسی نے فلاں کے اوپر۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے، مجھے بھی، ہم سب کو غور کرنے والی بات ہے کہ ہم یہ جال سے ابھی باہر نکلے ہیں نہیں۔ ہم نے اپنا کارساز کس کو بنا کر کے رکھے؟ عزت اور ذلت کا مالک، رزق کا مالک کس کو بنا کر کے رکھے؟ اللہ۔ یہ سب ذرا خیر اس کو چھوڑے۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں۔ اور اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ پکارتے ہم تو صاحب ہم ان کو پکارتے نہیں ہیں، ان سے نہیں مانگتے،
ہم صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ ہماری فریاد یہ اللہ تک پہنچا دیں۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں آپ کہ ایک شخص ہے، اس کو بیٹا نہیں ہو رہا اور وہ فلاں کے پاس گیا، کوئی بھی فلاں ہے، کہ میں بہت پریشان ہوں، 2 سال ہو گئے ہیں اور میرا تو خاندان اور میرا نسب نامہ ہی ختم ہو جائے گا، میرا بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا، میرا نام کون آگے چلائے گا، میری سمپتی کا مالک کون ہوگا، میرا ترکہ کس کو ملے گا، میں بہت پریشان ہوں، لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں، آپ کے پاس میں آیا ہوں، آپ میری فریاد اللہ تک پہنچا دیجئے۔ یہ کس سے دعا کر رہا ہے؟ یہ فلاں سے دعا کر رہا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں، پورا گڑ گڑا رہا ہے اور آپ میری فریاد اللہ تک پہنچائے۔ تو یہ کس سے فریاد کر رہا ہے؟ یہ اس سے فریاد کر رہا ہے، اس سے دعا کر رہا ہے، اسے پکار رہا ہے، اسے مانگ رہا ہے۔ اس کو ضرورت محسوس ہوئی، اللہ کا گھر نہیں دکھا، فلاں کا گھر دکھا۔ اب آیت کو سنیں آپ۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اللہ کو نہیں پکارا اس نے، اس کو پکارا۔ کیوں پکارا؟ کہ تو اللہ تک میری فریاد پہنچا، کیونکہ میں گنہگار ہوں اور تو بہت نیک ہے، تو میری فریاد اللہ تک پہنچا دے۔ ابلیس کیا گنہگار نہیں تھا؟ ابلیس کو جب ضرورت پڑی تو اس نے آدم کے پاس جانا تھا نا، کہ تیرے وجہ سے میرا یہ حال ہوا، تو میری فریاد اللہ تک پہنچا دے، میں قیامت تک کی مہلت چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بہکاؤں گا۔ ابلیس اتنا بڑا شرکس، جس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا کہ تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ ہم اتنے بڑے گنہگار نہیں ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں فیصلہ ہو چکا ہو۔ اور اس کے بعد ابلیس کو ضرورت پڑی تو کس سے مانگا اس نے؟ اللہ سے، کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بنائے ہوئے بندوں کو بہکاؤں گا اور سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ تو دعا کا قبول کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ یہ ابلیس جانتا تھا کہ میں نے جو پہلے جرم کیا ہوں وہ جرم تو ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کیا، لیکن یہ جرم بہت خطرناک ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک نہ کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ جو اس کے پاس تھی ابلیس کے، کہ وہ جانتا تھا کہ آدم میری یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو ایک اس وجہ سے بھی آدمی شرک نہیں کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہاں سے کچھ نہیں ہونے والا، کیا کرے گا وہ؟ پھر سے دیکھیں، بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ وہ غالب ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو روک نہیں سکتا، انہیں الٹا ٹانگ دے، ان کی زبان، ان کی جو ہے نا دھڑکن کو روک دے۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے، ایک ایک دھڑکن اس کی محتاج ہے، ایک ایک سانس اس کی محتاج ہے، پورا غالب ہے۔ لیکن اللہ آگے کیا فرماتا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے، عزیز حکیم۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں عمل کی آزادی دے دی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز بتا دی ہے، عمل کی آزادی دے دی ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں ہمیں وہ آزما رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہے۔ آیت نمبر 43، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کس کی مثال آئی تھی ابھی؟ مکڑی کی۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہ مکڑی کی مثال، اور اس مثال کے بعد، یا جتنی بھی مثالیں ہم پڑھتے ہیں، اس مثال کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ اسے علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو اب ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں علم والا بنا ہے، تاکہ ہم تیرے اگزامپل کو سمجھ سکیں، کیونکہ اگزامپل سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر مکڑی کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے گھر کے اوپر ریسرچ کریں، اس کی پوری زندگی کے اوپر ریسرچ کریں، تو ہمیں اس کی کمزوریاں پتہ چلتی جائیں گی کہ کتنا کمزور گھر ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگانے والا، آستھا رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا کتنا کمزور ہے، اور وہ جس سے لگایا ہوا ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور اس کے مقابلے میں خالق کائنات کیا ہے۔ تو اسے علم والے سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا اس میں قول ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی، قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہ آتی، تو وہ اللہ رب العزت سے سامنے جو ہے وہ آہ گزاری کرتے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میرے پاس علم نہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟
علم نالج کا نام نہیں ہے، علم نام ہے اللہ کی وحی پر عمل کی توفیق. جو علم سے پر جو نالج ہے اس پر عمل کر رہا ہے وہ علم والا ہے، اور جس کے پاس نالج ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے وہ ابو جہل ہے، وہ جاہل ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا. اور ابو جہل کو ابو جہل اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اس کے پاس علم تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ جانتا تھا کہ یہ توحید ہے، لیکن اس کے بعد اس نے نہیں مانا، یہ ابو جہل ہے. تو علم ہو اور عمل نہ ہو یہ جہالت ہے. علم والے ہی اسے سمجھتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس ایگزامپل کو سمجھائے اور اس پہ ریسرچ کرنا آپ سب کے لیے ہوم ورک ہے. آیت نمبر 44 اور آخر آیت ہمارے اس پارے کی، پارہ نمبر 20 کی. اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. حق کے ساتھ پیدا کیا ہے مراد کہ اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اسے حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اسے زبردستی پیدا نہیں کیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15، تاکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. ہم نے دنیا کیوں بنایا؟ تاکہ ہر وہ شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. ہر وہ شخص، تو کوئی کوشش کر رہا ہے دنیا پانے کی تو وہ دنیا پا رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے اللہ کو پانے کی وہ اللہ کو پا رہا ہے. تو جو وہ کوشش کرے اس کا بدلہ پائے، یعنی حرام خوری کر رہا ہے تو وہ جہنم پائے، اور جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہے تو وہ جنت پائے. تو دنیا کو پہنچایا اس نے کیوں ہے؟ دنیا کو بنایا اس نے کیوں ہے؟ تاکہ ہر وہ شخص جو وہ کوشش کر رہا ہے اس کا بدلہ وہ پائے، یا تو جنت پائے گا یا تو جہنم پائے گا. تو یہ دنیا کو بنایا ہی ہے اس فیصلہ کرنے کے لیے کہ جنت کا حقدار کون ہے اور جہنم کا حقدار کون ہے. دوسری آیت سورہ نجم، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 31. اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا، مطلب دنیا کو اس نے کیوں پیدا کیا ہے. یہ آیت نہیں ہے، آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے وہ ان کو ان کا اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیک کیے ان کو نیکی کا بدلہ دے. تو دنیا کیوں بنائی اللہ نے؟ کہ جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا بدلہ دے، اور جس نے برا کام کیا اس کو برا بدلہ دے. اب آپ مرنے کے بعد کی زندگی کو چھوڑ کر کے دنیا کے اوپر ہی اس آیت کو سمجھ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو برا کام کرتا ہے اس کو برا سلوک، اس کو برا نتیجہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو دنیا میں اچھا بدلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کوئی شراب پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ اس کا جسم برباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی چوری کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر تباہ اور برباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی زانی ہے، وہ دنیا کے اندر تباہ اور برباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو جو اچھے عمل کر رہا ہے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور یہی فیصلہ ہوگا آخرت کا کہ کس کو جنت کے اندر رکھا جانا ہے. کیونکہ خاتمہ نہیں ہے روح کا، روح کا ٹرانسفر ہے. یہ جسم یہ زمین کے مطابق بنایا گیا یہ جسم ہے. جیسے زمین کے اندر 75% پانی ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی 75% لکوڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے. تو یہ جیسا جو چیز کی اس کو ضرورت تھی، مطلب زمین کے جیسا ہی یہ باڈی ہے. تو یہاں پہ زمین میں رہنا تھا، اس لیے ایسی باڈی دیا اس روح کو رہنے کے لیے. یہ روح کا گھر ہے. تو زمین کے جیسا اس باڈی کو بنایا ہے، جیسا اس کو ٹیمپریچر ویسا اس کو ٹیمپریچر، جیسے جو چیزیں اس کو. اب اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے تو اس جسم کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے جسم کو چھوڑتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انتقال ہونا، منتقل ہونا. اور جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے ہمیں اس دنیا کے مطابق جسم دیا جائے گا، اور وہاں پر پھر ہمیں رکھا جائے گا. تو ہمیں کہاں رکھا جائے گا اس کا فیصلہ یہ دنیا میں ہوگا کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسی روح ہے، یہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے. تو نافرمان ہے تو اساماجک تتو کے ساتھ ان کو رکھ دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر یہ صحیح ہے تو ہم خود غور کر لیں، کیا ہم عیسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ رہنے لائق ہیں؟ کیا ہم ابوبکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رہنے کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم ولی کے ساتھ رہنے لائق ہیں؟ تو ہم جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی لوگوں کے ساتھ جانے والے ہیں. آپ دیکھیں بامبے سے آپ ایک کبوتر کو لے کر کے آئے اور یہاں چھوڑ دیں، کس کے ساتھ جا کر کے بیٹھے گا؟ وہ ہنس کے ساتھ جا کے بیٹھے گا، کوے کے ساتھ جا کے بیٹھے گا، کبوتر کے ساتھ. تو ہم جو ہوں گے وہاں پہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے.
ایک شرابی کو آپ لے کر کے آئے، آپ کے گاؤں گھر میں کوئی دوسرے شہر سے ایک شرابی آپ کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ دوسرے دن آپ کو شرابیوں کے ساتھ دکھے گا۔ تو جیسی روح ہوتی ہے وہ اپنی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو دنیا کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے زبردستی پیدا نہیں کیا ہوں، کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے دنیا کو۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ دنیا بس یوں ہی پیدا ہو گئی ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت جہاں آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں پہلی آیت یہیں سے شروع کیا، خلق لکم ما فی الارض جميعا، خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ پہلے میں نے جو دو آیتیں آپ کو بتایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 31، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا زبردستی پیدا نہیں کی گئی ہے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو صحیح بدلہ ملے گا، جو برا کام کر رہا ہے وہ اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یعنی یہاں پہ ایگزام دینے آیا ہے، جو سورہ ملک کے اندر بھی اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمْلًا، کہ میں نے زندگی اور موت کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہوں کہ آزماؤں تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو جو صحیح عمل کرے گا اس کو صحیح نتیجہ، جو برا کرے گا اس کو برا نتیجہ۔ یہ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے ایک بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی چیزیں وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے دنیا کو پیدا کیا اللہ نے۔ اب کسی بھی مخلوق کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، کوئی مخلوق زبردستی پیدا نہیں کی گئی۔ ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک، ایک چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک، ہر مخلوق کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر مخلوق گھوم پھر کر کے انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو پھر انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ زبردستی پیدا کیا انسان، بے مقصد پیدا کیا انسان کو، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور اگر اس نے اپنے مقصد کو پورا نہ کیا تو جو بھی چیز اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کرتی اسے تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ آخر آیت پھر سے غور کریں، اللہ زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا، وجہ سے پیدا کیا، مقصد سے پیدا کیا۔ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رب العزت پہ آستہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بہت ساری نشانی ہے۔ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان کی، اللہ کی معرفت کی۔ مومن جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، اگزامپل کے طور پر ایک مچھر کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کسی انسان کے اوپر اترتا ہے، کیسے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ سویا ہے یا جاگ رہا ہے، پھر وہ کیسے اس کو سن کرتا ہے اس جگہ کو، پھر وہ اپنے ڈنک کو اس کے اندر ڈالتا ہے اور اس جگہ ڈالتا ہے جہاں پہ خون کی رگ ہوتی ہے، اور اس رگ کے اندر وہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ خون کو نکالتا ہے، اور وہ سن ہوا ہے، اور پھر وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان وہاں پر دیکھتا ہے کہ اچھا کسی نے چرا لیا میرا خون۔ ایک ایک چیز، ایک مخلوق کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر کوئی غور کرتا ہے، کوئی کسی کیڑے کے اوپر غور کرتا ہے، کسی چیونٹی کے اوپر غور کرتا ہے، اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اس کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ یہ زبردستی، یہ اپنے آپ نہیں بن سکتی، یہ اپنے آپ نہیں چل سکتی۔ تو یہاں پر ہمارا یہ جو پارہ ہے سورہ 20، پارہ نمبر 20 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے اور تفسیر کے حوالے سے قرآن کو سمجھنے، کہ صحابہ اکرام کے اقوال کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی اے خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، تو اپنے کلام کے ساتھ، اے اللہ تو اپنے علم کے ساتھ، اپنی وحی کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان و اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔